جناب اسپیکر، آپ پلیز تشریف رکھیں، پلیز تشریف رکھیں. جناب اسپیکر، وزیر خزانہ صاحب وائنڈ اپ کر رہے تھے. ہمارے سامنے جو ترامیم ہے بجٹ میں اس بحث کو، تو ایک بڑی دلچسپ صورتحال جو ہے وہ سامنے آئی اور یوں محسوس ہونے لگا کہ ان کی طرف سے ایک سوال، پھر اس کا جواب اور پھر اس کا جواب الجواب. یوں تو کوئی یہ لامتناہی سلسلہ ہے، شاید یہ کبھی ختم نہ ہو. لیکن جس چیز نے مجھے مجبور کیا اور میں نے آپ سے فلور کی ریکویسٹ کی وہ یہ تھی کہ جب پچھلے 5 سال کی آپ بات کرتے ہیں، موجودہ حکومت اٹیک کرتی ہے، تو پھر اس سے پہلے 5 سال کی بھی بات ہوتی ہے. میں اپنی پہلے جو میں تقریر کر چکا ہوں ایوان میں وہ میں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن وزیر خزانہ صاحب کو میں ایک بات ان کی انفارمیشن کے لیے، کہ جس دن 2013 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت گئی یا ختم ہوئی، ہم نے اپنی مدت پوری کی، تو اس وقت آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ $2.5 بلین تھا، اور 2018 میں آج آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ $18 بلین ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چند ماہ کے بعد آپ $22 بلین کو ٹچ کریں گے. آپ کی کارکردگی نے تو ابھی سامنے آنا ہے، لیکن جس طریقے سے آپ نے سٹارٹ لیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنے خوبصورت لچھن وہ بھی نہیں. آپ نے سی پیک کی بات کی، آپ نے بجلی کی بات کی، تو یہ بھی سن لیں کہ جب ہم بات کرتے تھے تو ہم اپنی پہلی حکومت کو کہتے تھے، جو پہلے مشرف کی حکومت تھی، کہ وہ گیا تو ملک کو اندھیروں کے سپرد کر گیا. آپ کے ساتھ بہت سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، شاید ان کو یہ بات بری لگے، لیکن حقیقت یہی ہے. تو انہوں نے جب ہم نے حکومت لی تو اس وقت بھی ملک میں اندھیرے تھے، لیکن جو سب سے آج میں آپ کو کہنے لگا ہوں کہ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڈ آئل کی قیمت، جو خود میرے چیئرمین نے ابھی آپ کو بتایا کہ 144 اور $147 فی بیرل تھی، اور ہم آپ کو بجلی دیتے تھے وزیر خزانہ صاحب $4 کی. نکالے ریکارڈ، $4 فی یونٹ. اور جو 80 لاکھ لوگ تھے، 8 ملین پیپل لائف لائن کسٹمر، ان کو دیتے تھے $1.20. پیپلز پارٹی کی حکومت پر ضرور اٹیک کریں. اب کیا ہے، اب بیرل کی قیمت ہے $80. آپ اسی ریشو سے اپنی قیمت کم کریں. کیا آپ کم کر سکیں گے؟ سی پیک کی بات ہوتی ہے تو اس وقت تو کہا جاتا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہر 15 دن کے بعد چائنا کیا لینے جاتے ہیں. تو آپ کو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ سی پیک کے معیار بھی ہم ہیں. اور جو بات لیڈر آف دی اپوزیشن سے میں اتفاق کرتا ہوں، صرف نیلم جیلم نہیں، ضرور نیلم جیلم کا بھی آپ آڈٹ کریں اور اس کا فورینزک آڈٹ کریں. جتنے منصوبے بھی ہیں، خواہ وہ ہمارے دور کے ہیں، خواہ وہ مسلم لیگ ایم کے دور میں ہیں یا آپ کے دور میں ہوں گے، آج یہاں فلور آف دی ہاؤس جو ہے نا، یہ ریزولوشن بے شک آپ پاس کریں کہ یہ پارلیمان اکراس دی پارٹی ڈیوائڈ بیٹھ کر ہم اس کے فورینزک آڈٹ کریں اور پھر قوم کے سامنے حقیقت لائیں. یہ الزام تراشی، یہ دشنام ترازی اور یہ الزامات لگانا جو ہے یہ پارلیمانی آداب کے خلاف ہے. کیا ہوا ہے؟ ہم لوگ خود اپنے پارلیمان کو بے توقیر کرتے ہیں. اس لیے میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ اس پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنائیں. اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو وہ عوام کے سامنے آنی چاہیے، اس کا موقع ملنا چاہیے. لیکن الزام آپ لگا دیتے ہیں اور 100 چینل اس کو اٹھا لیتے ہیں، اس کے بعد کون اپنی صفائیاں پیش کر سکتا ہے؟ ساری عمر گزر جاتی ہے اور اس کے بعد فیصلہ آتا ہے کہ آپ کو با عزت بری کیا جاتا ہے. عزت چھوڑتا کون ہے کسی کی؟
ہم ہیں جو ہم ایک دوسرے کی عزت خراب کرتے ہیں. اب اس کا بھی اینڈ ہونا چاہیے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ بالکل میں اور میری پارٹی بالکل تیار ہے, میری قیادت یہاں پر موجود ہے, ہر منصوبے کا فورینزک آڈٹ ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.